नाज़रीन, इस वीलॉग में हम बात करेंगे बिन कासिम के डीएसपी मुमताज़ मक्सी और उनके पूरे लाओ लश्कर के मुअत्तली की अंदरूनी कहानी कि क्या ऐसा किया खुद मुमताज़ मक्सी ने कि उन्हें रात 2:30 बजे जो है कोतवाली शहर को अपनी आंखें मलते हुए जो है मुअत्तल करना पड़ा। प्रोग्राम में आगे चलकर हम खुद साउथ जोन के डीआईजी असद रज़ा और एसएसपी साउथ साजिद आमिर सदरुजई की एक मुजरिमाना गफलत लापरवाही पर भी बात करेंगे। एक ऐसी वीडियो अपने प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे कि जिसकी वजह से अब इन दोनों बड़े अफसरों की तब्दीली जो है वो नागुज़ीर हो चुकी है। नाज़रीन, मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। मुमताज़ मक्सी डीएसपी बिन कासिम किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं कि उनकी पुश्त पर कौन है, वो किन के प्रॉक्सी है, किस के लिए काम कर रहे हैं और किन्हों ने जो है तमाम तर मुखालफतों और मुज़ाहमतों के बावजूद न सिर्फ मुमताज़ मक्सी को बिन कासिम का एसडीपीओ बनाया बल्कि ख़ुद उनकी अपनी फरमाइश पर, अपनी दरख्वास्त पर, अपनी ज़िद पर उनके पूरे के पूरे ब्रिगेड, पूरे के पूरे लाओ लश्कर की भी पोस्टिंग जो है वो उनके सब डिवीज़न में करवा दी। यानी कि एसएचओ बिन कासिम, एसएचओ स्टील टाउन, हेड मोरर बिन कासिम और हेड मोरर स्टील टाउन और बाकी स्टाफ भी उनकी मर्ज़ी का वहाँ तैनात करवाया गया। 40-50 के करीब पुलिस वालों की वहाँ पोस्टिंग उन्होंने करवाई ताकि वो जिस काम से, जिस मकसद से, जिस टारगेट पर उन्हें भेजा गया था, उन्हें अपना टारगेट अचीव करने में जो है कोई दुश्वारी, कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। अब उनका टारगेट क्या था वो भी सबके सामने है कि किस तरीके से जो है सिंध भर के कबाड़ियों का उन्होंने एक इजलास बुलाया और उन्हें जो है वो अपने साथ अपने इस कार खैर में जो है वो शामिल किया, जैसा वो कोई बहुत बड़ी जंग जो है वो जीतने जा रहे हैं। क्या हुआ कल रात को कि उन्हें जो है वो कोतवाली शहर को जो है अपनी नींद ख़राब करते हुए जो है वो मुअत्तल करना पड़ा। न सिर्फ अपनी नींद बल्कि अपने साथ साथ जो है ख़ुद काबिल एहतराम सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार की भी। कहा यह जा रहा है कि मंगो पीर के एसएचओ गुलाम हुसैन कोराई की टीम ने 4 ऐसे ट्राले जो है जो कि लोहे से भरे हुए थे, वो लोहा जो कि चोरी का था, K4 का था, यानी स्टील मिल का लोहा जो है 4 ट्राले भरे हुए उन्होंने पकड़े, जिसकी मालियत जो है कहा जाता है कोई 4.5 करोड़। चोरों ने कहा कि भाई ये तो खुद डीएसपी बिन कासिम मुमताज़ मक्सी और उनकी टीम का माल है, हमें जाने दो वरना तुम सब के सब जो है मुश्किल में आ जाओगे, क्योंकि ज़िया लंजार होम मिनिस्टर जो है तुम सबको खा जाएगा। उन कबाड़ियों ने, उन लोहा चोरों ने जो है वो पुलिस को धमकी दी। उन्हें मालूम नहीं था कि ये मंगो पीर पुलिस है और मंगो पीर पुलिस ख़ुद जो है वो ज़िया लंजार की एक प्रॉक्सी है, अली हसन बरोई की भी प्रॉक्सी है और ख़ुद एडिशनल आईजी कराची की भी प्रॉक्सी है। इन्हें कौन ललकार सकता है, इन्हें कौन धमकी दे सकता है? यही वजह है कि उन कबाड़ियों को जो है फिर हवालात की हवा खानी पड़ी और उसी वक्त जो है वो टेलीफोन कड़कना शुरू हो गया और फौरी तौर पर जो है वो कोतवाली शहर को जो है नींद से बेदार किया गया और उन्हें कहा गया कि ये बहुत बड़ा कारनामा हो चुका है। 4 ट्राले यानी कि 4.5 करोड़ मालियत का लोहा चोरी का पकड़ा गया है, जो कि बिन कासिम से लाया जा रहा था। उसी वक्त जो है कहते हैं कि ज़ियाउल हसन लंजार होम मिनिस्टर को उनके लाडले डीएसपी बिन कासिम की इन करतूतों की इतला दी गई कि वो अपनी पोस्टिंग करवाने वाले यानी कि वज़ीर दाखिला को भी जो है धोखा दे रहे हैं, उन्हें भी जो है उनके साथ भी जो है मुबैना तौर पर 2 नंबरी कर रहे हैं। पुलिस ज़राए का कहना है कि जो मामलात तय हुए थे खुद मुमताज़ मक्सी और उनकी पोस्टिंग करवाने वालों में, वो मामलात ये तय हुए थे कि वो खामोशी के साथ जो है हर रात को जो है वो एक खोखा जो है वो पहुंचाया करेगा खुद होम मिनिस्टर के दफ्तर में। ये तय हुआ था, लेकिन उस एक खोखे के एवज़ जो है यानी कि डीएसपी कादर मुमताज़ मक्सी की जो टीम है हर रात को जो है वो 2 से 3 से 4 खोखे का माल जो है वो चोरी करवाया करती थी। इसके
جو ہے وہ اطلاعات جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے خود ہوم منسٹر تک بھی پہنچ رہے تھے، لیکن ہوم منسٹر جو ہے وہ ثبوت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے اس پراکسی کے ساتھ کے خلاف کارروائی کرنا چاہ رہا تھا تاکہ وہ ان کو دکھا سکے کہ تم ان کے ساتھ ہاتھ کر رہے ہو، انہیں دھوکہ دے رہے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ٹاسک جو ہے پھر کہتے ہیں کہ دوسرے پراکسی، دوسرے اپنے قابل اعتماد ایس ایچ او منگو پیر کو دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ 4 ٹرالے ان کے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، اور یہ ثابت کر دیا گیا کہ ان کا پراکسی، ان کا لاڈلا ڈی ایس پی بن قاسم جو ہے خود اپنی پوسٹنگ کروانے والے اپنے محسن کے ساتھ بھی جو ہے کتنا سینسیئر ہے اور کتنا بڑا دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ تو ایک رات کی کہانی ہے، ہر رات میں یہی سب کچھ ہوتا چلا رہا ہے جب سے اس کی پوسٹنگ ہوئی۔ اندازہ لگائیں ناظرین کہ یہ 2-3 مہینوں میں جو ہے وہ 2 سے 2.5 ارب روپے کا لوہا جو ہے چوری کروا چکا ہے، اور اس میں سے بمشکل میرا خیال ہے کہ 50 کھوکے بھی انہوں نے جو ہے وہ اوپر نہیں پہنچائے ہوں گے، باقی سارا کا سارا مال جو ہے وہ خود اکیلے ہی ہڑپ کر گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس بہت بڑے کارنامے کے بعد پھر ہوم منسٹر نے بھی جو ہے ہاتھ اٹھا لی اور کہہ دیا کہ ان کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے، ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر کوتوال شہر کے حکم پر جو ہے خود ڈی ایس پی بن قاسم جو ہے ممتاز مکسی کے علاوہ ایس ایچ او اسٹیل ٹاؤن جو ہے وہ اصغر علی کانگو، اور اس کے علاوہ جو ہے بن قاسم کے ایس ایچ او جو ہے انسپکٹر فرمان علی شر، ہیڈ مورر جو ہے بن قاسم جو ہے غلام محمد ملا، اور خود ہیڈ کانسٹیبل جو ہے بریگیڈ تھانے کے حسن جاموٹ، ان 4-5 کی جو ہے وہ معطلی کا پروانہ جاری کر دیا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو دھوکہ دینے کا انجام۔ ممتاز مکسی بدعزمی کے شکار ہو گئے تھے، جس نے پوسٹنگ کرائی تھی، کم از کم اس سے دھوکہ نہ دیتے، آپ کم کھاتے تو زیادہ عرصہ چلتے۔ آپ نے ایک ہی رات میں جو ہے پورے کے پورے اسٹیل مل کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی، تو وہ آپ کے گلے میں آ گئے، اور اس طریقے سے آپ کو معطلی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ناظرین، یہ اسکرین پر جو اس وقت آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی آئی جی اسد رضا ہیں، ساتھ میں جو ہے خود ایس ایس پی ساؤتھ ہیں ساجد عامر صدرزئی، اور ان کے سامنے جو ہے یہ چشمہ پہنے جو ہے سادے لباس میں ٹیلی فون پر بات کر رہا ہے، یہ ہیں مسٹر ہیڈ کانسٹیبل احمد، جو کہ زیڈ آئی بی انچارج بھی ہیں۔ اندازہ لگائیں اس ہیڈ کانسٹیبل کا کہ کتنی دیدہ دلیری سے جو ہے وہ اپنے اتنے بڑے بڑے افسروں کی موجودگی میں ٹیلی فون کر کے جو ہے پولیس کو یہ ہدایت دے رہا ہے کہ وہ شیلنگ کرے شرپسندوں پر۔ پرامن جو احتجاج ہو رہا تھا پریس کلب کے باہر، اس پر جو ہے یہ حکم دے رہے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ آپ ان پر شیلنگ کریں، لاٹھی چارج کریں۔ یہ وہ ہیڈ کانسٹیبل احمد ہے جو کہ پولیس کے ریکارڈ پر، خود آئی جی کے ریکارڈ پر جو ہے یہ بی کمپنی میں معطل ہے، کرپشن کے حوالے سے ڈی آئی جی کے پی ایس او کا رول ادا کر رہے ہیں، ایس ایچ او کی پوسٹنگ ہو، ہیڈ مورر کی پوسٹنگ ہو، یہ پیسے لے کے جو ہے وہاں ان کو پہنچایا گیا ہے ان کے کارناموں کے عوض۔ تو اصولی طور پر تو انہیں اس وقت اس موقع واردات پر نہیں ہونا چاہیے تھا اپنے اتنے بڑے بڑے افسروں کے آگے، انہیں تو اس وقت بی کمپنی میں ہونا چاہیے تھا۔ انور موٹا جو ان کے آر آئی ہیں، انہیں جو ہے وہ ان سے پریڈ کروانی چاہیے تھی، لیکن انور موٹا بھی لاپرواہ ہے، یا پھر وہ بھی انڈر پریشر ہے، یا پھر اس کی دونوں مٹھیاں اس نے گرم کر رکھی ہے، اس وجہ سے وہ وہاں نہیں ہوتا اور باہر ہوتا ہے، اور وہ اس وقت ڈیوٹی کر رہا ہے۔ اور کس قانون سے جو ہے یہ ایک معطل ہیڈ کانسٹیبل سے جو ہے ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا ہو، یا پھر خود ان کے اکلوتے ایس ایس پی ساؤتھ جو ہے وہ ساجد عامر صدرزئی، کس قانون سے جو ہے وہ اس معطل ہیڈ کانسٹیبل سے اتنی اہم ترین ڈیوٹی لے رہے ہیں؟ یہ جو ہے نشاندہی خود اس 3 رکنی کمیٹی کے ایک رکن نے کی ہے، جس پر میں نے آج پروگرام کیا تھا، اور میں نے اپنے پروگرام میں جو ہے ان پر تحفظات کا اظہار کیا تھا خود ساؤتھ کے پولیس بڑے افسروں کی طرف سے، کہ یہ کمیٹی کی ترتیب یا کمیٹی کی تشکیل جو ہے بددیانتی پر کی گئی ہے۔ انہی بددیانت افسروں میں سے ایک افسر نے کہا کہ اگر ہم بددیانت تو پھر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہی تو وہ پوائنٹ ہے جس کو بنیاد بنا کر جو ہے ہم جو ہے وہ ساؤتھ کے بڑے افسروں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، کہ ان کی اس میں کتنی بڑی مجرمانہ
غفلت و لاپرواہی ہے کہ ایک پرامن احتجاج کو جو ہے انہوں نے بدمزگی میں جو ہے تبدیل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر ان پر ان کو شیلنگ کرنی پڑی اور ان پر لاٹھی چارج کرنا پڑا. یعنی جہاں انہیں کرنا چاہیے تھا وہاں تو نہیں کر سکے، لیکن جہاں پرامن تھا وہاں پر کرتے رہے. اسی بنیاد پر جو ہے ان کے خلاف ہم کارروائی کریں، اور یہ ویڈیو جو ہے وہ ان کی معطلی یا پھر ان کی تبدیلی کا باعث بنے گی، یہ ان سے ممبر کا کہنا ہے. اور یہ ویڈیو بھی انہی کی جانب سے جو ہے چینل کو فراہم کی گئی ہے، جس کو ہم نے آج اپنے پروگرام کی زینت بنایا. تو یہ تھا ناظرین ساؤتھ زون کی وہ مجرمانہ غفلت اللہ پر جس کی وجہ سے جو ہے صوبائی وزیر داخلہ کو وہ ٹیم تشکیل دینا پڑی، 3 رکنی. اب 3 رکنی ٹیم کا میں پچھلے پروگرام میں بڑے شد و مت سے جو ہے وہ ذکر کر چکا ہوں کہ اس میں کیا بددیانتی ہے اور کیا سازش ہے، اور کس کو ڈی آئی جی بنانے کے لیے ہی اسے اس ٹیم میں شامل کیا گیا ہے. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا تیسرا ویلوگ. کیسا لگا اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ لے جاتا ہوں. اللہ حافظ.